نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها۔ پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں قاری شاہد افضال رضوی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے تقوی کے بارے میں اور رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ہم نے کیسے سارا دن گزارنا ہے تاکہ رمضان المبارک کے روزوں اور اللہ کی رحمت کے اس مہینے سے ہم پوری طرح فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہوا جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے تقوی اختیار کیا، اپنے آپ کو پاکیزہ کیا۔ تو چونکہ روزہ رکھنے کا جو مقصد اللہ کریم نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں وہ بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ تو رمضان المبارک کا جو روزہ ہے صرف کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو روک لینا، صرف اس کا نام روزہ نہیں ہے جب تک ہم اس پر اس کے لوازمات اور اس کے جو تقاضے ہیں جب تک ہم وہ پورے نہیں کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، سارا دن بھوکے بھی رہتے ہیں، سارا دن پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن روزہ کے جو فیض و برکات اور جو برکتیں ہیں ان کا حصول ان کے لیے نہیں ہوتا۔ تو ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ ہم روزہ کے مکمل فیض و برکات کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، روزے کی حالت میں ویسے تو ہر وقت ہی انسان اللہ کریم جل جلالہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر و موجود سمجھے، ہے بھی ایسا، اور یہ سمجھے کہ اللہ کریم ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس پر تیقن کر لے، اس پر یقین کر لے، اس پر ایمان کر لے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ خاص طور پر روزے کی حالت میں ہمیں اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے کان کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے افعال اور اعمال کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سارا دن روزے سے بھی رہیں اور اس کے ساتھ ہم لغو اور فضول کاموں کا ارتکاب بھی کرتے رہیں۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں کا نامناسب استعمال بھی کرتے رہیں۔ اگر ایسا کیا تو پھر زبان اور منہ تو روزے سے ہوگا، لیکن بھوک اور پیاس کے علاوہ ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں آنکھ کو بھی تقوی کے لحاظ سے اس کی نگرانی کرنی ہوگی، ہمیں زبان کی بھی نگرانی کرنی ہوگی۔ ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں تو اس سے ہمارے روزے کے جو فیض و برکات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی غیبت اور چغلی جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر النبی بقبرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے قریب سے گزرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں قبروں میں جو مدفون ہیں لوگ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عذاب جو ہے ان کو اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ ان میں سے جو ایک ہے یہ جب پیشاب کرتا تھا تو اس کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، صفائی کا خیال نہیں رکھتا تھا، طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اور جو دوسرا ہے یہ یمشی بن نمیمہ، یہ چغل خور تھا، چغلیاں کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتا تھا بغیر تصدیق کے۔ تو عام حالات میں بھی چغلی اور غیبت کا بہت بڑا گناہ ہے جس سے عذاب قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو روزے کی حالت میں ہمیں خاص طور پر ہمیں اپنی آنکھ کی، ہمیں اپنی زبان کی، اپنے کان کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے پاؤں کی، اپنی سوچ کی حفاظت کرنا ہوگی تاکہ ہم رمضان المبارک کے کما حقہ فیض و برکات حاصل کر سکیں، اور نہ صرف ہمارا ظاہری طور پر روزہ ہو بلکہ روحانی طور پر بھی۔ روزے کا معنی ہی رکنا ہے، کھانے پینے قصدن کھانے پینے جمع کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے، اور روحانی طور پر بھی جو ہمارے روحانی بیماریاں ہیں ان سے بھی ہم بچے رہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مکمل فیض و برکات حاصل کر سکیں اور روزے کی مکمل برکتیں ہمیں اللہ کریم نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہمیں رمضان المبارک کے مکمل فیض و برکات حاصل کرنے کی اور اپنے نفس امارہ پر کنٹرول کرنے کی، اس سے بچنے کی اور شیطان کے شر سے بچنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب مجھے ایک پیکٹ مولی واشنگ پاؤڈر دیجیے گا۔ آپ یہ والا لیں۔ نہیں یہ والا نہیں، اصلی مولی واشنگ پاؤڈر۔ ایک ہی بات ہے، وزن میں زیادہ قیمت میں کم اور پیکنگ کتنی زبردست۔ ایک ہی بات ہے، اصل نوٹ سے قیمت کم ہے لیکن دیکھو چمک کتنی زبردست ہے۔ دکاندار سے خریداری کرتے وقت اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ مولی کے نشان والا مولی واشنگ پاؤڈر ہی خرید رہے ہیں، جس کا زبردست فارمولا دے کپڑوں کی ایسی اجلی دھلائی جو کسی عام واشنگ پاؤڈر کے بس میں نہیں۔ بھائی صاحب کوئی اچھا سا واشنگ پاؤڈر دے دیں۔ آپ مولی واشنگ پاؤڈر لیجئے، کیونکہ اس سے اچھا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مولی واشنگ پاؤڈر، داغ اب کوئی مسئلہ نہیں۔ مولی واشنگ پاؤڈر۔ ظلم و ستم کی یہ داستان بہت پرانی ہے۔ ہر دور میں ہلاکو، ٹیپو، سکندر نے ایک تاریخ لکھی ہے۔ یہ ظلم و انصاف کا سفر کبھی نہ رکے گا۔
आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं, हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ कारी शाहिद अफ़ज़ाल रिज़वी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे